راضی بالرضا آپ نے سنا ہوگا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ کون اور کس طرح. اب اس کے بیچ میں دعا کیسے آتی ہے؟ جیسے ہم نے یہ سنا جو ہم نماز میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم. میں میم یہ اس کے معنی کیا ہے؟ ربنا آتنا، اے الہی ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بہترین، ٹھیک ہے جی، وفی الآخرتی حسنہ، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی بہترین، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ جو ہم سے پھر بھی غفلتیں کوتاہیاں ہوں اور گناہ سرزد ہوں اور اس کے نتیجے میں ہم جہنم کے مستحق بھی ہو جائیں، وقنا تو بچا لینا. اچھا نہیں، پھر نہار سے ذرا تھوڑا پیچھے آتے ہیں. یہ آسودگی اس میں اختیار ہے، مطلب اس کا تعلق بینک بیلنس سے ہے، پلاٹ سے ہے، پلازا سے ہے، یا حسنتم میں کیا کیا جاتا ہے؟ حسن جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اچھائی، ہر خیر شامل ہے، ہر اچھائی دنیاوی بھی اور اخروی بھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی. ٹھیک ہے. کہ آپ دنیا میں بھی، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو کہیں اس میں کھو نہ جائیں، اس لیے آخرت کا بھی رکھا. ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا کی اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی ایمان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں جب مانگا تو ایمان، اللہ تعالیٰ کی پہچان. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ایمان کے بعد جو نجات ہے وہ اعمال صالحہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں رزق حلال بھی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہترین اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ایک یہ دعا کہ آپ نے ضرور مانگنی ہے. دوسرے آپ نے فرمایا کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سے اس کی معافی بھی طلب کرو اور عافیت بھی. تو عافیت بھی حسن کی بہترین قسم ہے جس میں دنیاوی خیریت بھی اور آخرت بھی. اچھا ایک بات عاصم بھائی آپ کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، پھر عمران صاحب کی طرف بھی اور پھر علامہ صاحب سے بھی، وہ یہ کہ یہ جو جیسے کہتے تھے کہ شاعر لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، وہ مطلب بے نیاز سے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کے حالات نہیں کو اچھے ہوتے ویسے، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ ہم نے جن سے جب سنا اور بڑوں سے تو پتہ لگا کہ وہ تو ایک خود اختیاری کیفیت ہوتی ہے. تو ہم جب وہ کرتے ہیں تے اپنے واسطے نہیں کچھ کر سکے، اللہ نے کسے واسطے کی دعا کرنی. اس پہ آپ کیا کہیں گے عاصم بھائی؟ یہ کیا ہے کہانی؟ اس کا کوئی تعلق ڈی ایچ ہے یا کسی ٹاؤن یا اس سے منسلک ہے، یا کیا کہیں گے آپ؟ ذرا روشنی ڈالیں. وہ یوں ہے نا صحیح کہ حالات اچھے آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جی حالات اچھے آپ کسے سمجھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، تو سب سے اچھا حال تو وہی ہوا جب اللہ میرے ساتھ ہے. تو پھر صبر کیا ہوا؟ جی تو یہ بزرگ تو مالا مال لوگ ہیں بابا. تو وہ پرائز بونڈ کا نمبر وہ تقرب الہی وہ نہیں، پھر نہیں چلے گا. وہ نا سر. اچھا یہ کیا ان کے پاؤں میں تو جن کو وہ تقرب مل گیا، وہ شاہیاں اور تاج تو ان کے قدموں میں پڑے. خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ، ان کی زمانہ جو ہے وہ آ گیا. اچھا مانگنے والی چیز کیا ہے؟ ہاں یہ میں تم پہ وہی جو بتا رہی تھی تفصیل، میں مانگوں کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا صحیح. اب وہ برنی صاحب مواجہ شریف میں جب آپ کی جالیوں کے آگے سے آپ گزرتے ہیں تو آپ سب کی حالت ہی ویسی ہوتی ہے جیسی میری تھی، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں. میرے پیچھے ایک لمبا سا نہ صحیح وہ بندہ چلا آ رہا ہے، اور وہ دونوں کی شاید آنکھیں جو ہے برس رہی ہوں گی. جب باہر آ گئے تو وہ اس نے مجھے موڑا اور مجھے گلے ملا اور وہ رویا، اور ایک دھاڑ سی اس کی نکلی اور اس کی دھاڑ کے ساتھ میں بھی رو پڑا. تو وہ مجھے آگے آتے ہوئے کہتا ہے، ازبک تھا میں، کیونکہ طالب علمی کا زمانہ میرا روس میں گزرا تو رشین مجھے آتی تھی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، مجھے مانگنا نہیں آتا، میں کیا مانگوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ مانگنا کیا، جو مانگا تھا وہ تو مل گیا، اور اب جو ملا ہے اس کی سنت یہ ہے کہ میرا نبی وہ تو امت کے لیے دعائیں مانگتا رہ گیا، تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اس آنگن میں اس کی امت کی خیر مانگو. اس سے بڑی اور کیا دعا ہے؟ تم بھی امت ہو، میں بھی امت ہوں جی.
اور سنت میرے کریم کی جو ہے وہ تو یہی ہے. آپ کی دعائیں ہیں نا, اور دعائیں ہیں بھی کیا, دعا مانگنے سے پتہ چلتا ہے کہ مانگنے والا کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. جی وہ غریب ہے تو دولت مانگ رہا ہوگا. جی آقا کی جو دعائیں ہیں سبحان اللہ, آپ مانگ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حق جو ہے وہ دکھا تاکہ حق کی پیروی کر سکوں, اور باطل جو ہے اس کا روپ دکھا تاکہ میں باطل سے جو ہے وہ بچ سکوں. آج کی زندگی کا تو مخمصہ ہی یہی ہے. کیوں ہماری نوجوان نسل بھائی کنفیوزڈ ہے, حق اور باطل میں تمیز ہی تو نہیں کر پا رہی. وہ جو میں نے کہا نا 1.5 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ مانگا تو کچھ بھی نہیں تھا, ہر وہ چیز مانگتا رہ گیا. ایک طرح سے یوں تھا کہ اللہ مجھے تو نہیں چاہیے, باقی جو تو نے چیزیں بنائی ہیں یہ دے.